نیوز پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ ختم نبوت جب یہاں باری آئی بر صغیر میں علماء کی تو علماء نے کیا کردار پیش کیا؟ 300 علماء ایک دن میں پھانسی پہ جھڑے، لیکن کسی بھی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی اور یہاں سے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جس دن حافظ قرآن سناتا ہے نا، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو نور کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ آج ماشاءاللہ علماء نے دین پڑھا ہے، ان کے چہروں سے نور بکھر رہا ہے، لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن الحمدللہ آج ہمارے مدرسے سیلان غازیان کا سالانہ پروگرام ہے اظہار فضیلت کا، اور ہمارے استاد محترم جناب مفتی عمر فاروق رضوی نظام مجبور کی یہ محنت ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس میں امام اہل سنت جن کے قلم پر شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے قلم کی برکت ہے۔ دور میں علم دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو تمام دوست اپنے علمی اداروں سے وابستہ ہوں، ہمارے ادارے کا ساتھ دیں، اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تمام دوست آج کے دور میں علم سے وابستہ ہوں، اگر اپنی ترقی اپنا عروج چاہتے ہیں تو علم سے وابستہ ہونا چاہیے اور ہمارے اداروں کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام سید اویس علی ہے اور جامعہ فیضان غازیان میں بطور ناظم تعلیمات میری خدمات ہیں۔ ہمارے ہاں جو بیسک مقصد ہے جو طلباء کو اور طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ ان کو ایک اچھا معاشرے میں فرد بننا سکھایا جاتا ہے، ایک اچھا کامل مسلمان بننا سکھایا جاتا ہے، کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور معاشرے کے اندر ریفارمز پیدا کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے ادارے کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر طلباء کو یعنی میل اسٹوڈنٹس کو بھی تعلیم دی جاتی ہے اور خواتین کو بھی زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ سے کہ یہ مال کہاں سے اور پیسہ کہاں سے، اس کا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نمبر 1۔ دوسرا اب آپ جتنے بھی یہاں پر ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں حاضر ہیں، یہ سما دیکھ کر کہ آپ کا ضمیر نہیں چاہے گا کہ ہم اس عظیم الشان مدرسے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارا مال پیسہ جو ہے بجائے ادھر ادھر خرچ ہو، بیجا خرچ ہو، ہمارا پیسہ مقصد کے لیے خرچ ہو۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جس مسلمان کا ضمیر زندہ ہے نا، وہ اپنا مال پیسہ جو ہے نا پیچھے خرچ کرتا ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اداروں کی جہاں تک بات آئی زبان پر، مساجد اور مدارس دینیہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے مراکز ہیں۔ 2-4 لاکھ روپے سے ہم نے آغاز کیا، آج 4-5-6 کروڑ روپے اس ادارے کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہو چکے ہیں، مزید 4-5 کروڑ روپے اور خرچ ہوں گے، اور الحمدللہ چلتے چلتے یہ سفر ہمارا یہاں تک پہنچ گا۔ 10 لاکھ روپے ہمارے ماہانہ اس وقت خرچ ہیں، لیکن اس کے باوجود حوصلے ہمارے یہاں نہیں، حوصلے یہاں پر ہیں، اور انشاءاللہ یہ رہیں گے بلند۔